بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشیل ٹی وی 3 کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے، مسجد نبوی میں نعرے بازی، عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے مسجد نبوی میں نعرے بازی کے واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، گزشتہ روز پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی پولیس نے توہین مذہب کے الزام میں سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت جماعت کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ درج مقدمے میں کہا گیا کہ عمران خان، فواد چودھری، شیخ رشید، شہباز گل، شیخ راشد، شفیق صاحبزادہ، جہانگیر، مسرت، نبیل، نصرت، عمیر الیاس، رانا عبدالستار، بیرسٹر عامر الیاس، گوہر جیلانی، قاسم سوری اور تقریباً 100 کے قریب لوگوں نے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی حرمت و تقدس کو بالاتعاق رکھتے ہوئے قرآن کے احکامات کی واضح خلاف ورزی کی ہے۔ قانون اپنا راستہ لے گا۔ نجی چینل جیو نیوز پر مسجد نبوی میں ہونے والے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی منصوبہ بندی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی اور یہ 100 سے 150 لوگ تھے۔ اس واقعہ کی مذمت حقیقت آفیشیل ٹی وی بھی بہت زیادہ اس واقعے کی مذمت کرتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ مذمت کرتا ہے۔ اس طرح ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو قطعی طور پر معافی نہیں دی جا سکتی اور وہ اس سلسلے میں وہ سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں گرفتار کچھ افراد کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور دیگر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید بتایا کہ باقی لوگوں کے خلاف تفتیشی ٹیم سارے ثبوت اکٹھے کرے گی اور جس کے خلاف کوئی ثبوت ملے گا اس کے خلاف قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس سوال پر کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے کہ نہیں، انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، کے جواب میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ جی بالکل، عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے اس مقدمے کے جواب میں الزام عائد کیا گیا کہ یہ مقدمہ سیاسی انتقام ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ جھوٹے پرچوں سے بھی کبھی حکومتیں بچی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹولہ چند ہفتوں میں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے اور قومی اسمبلی کے رکن شیخ راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے اغوا کیا گیا اور شیخ رشید کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ واضح رہے کہ توہین مذہب کے مقدمے میں شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق کے نام بھی درج ہیں اور رانا ثناء اللہ کے مطابق انہوں نے مسجد نبوی واقعہ کی منصوبہ بندی میں کردار ادا کیا۔ مقدمے میں کیا کہا گیا؟ درج مقدمے میں کہا گیا کہ مزید تحقیق پر علم ہوا کہ عمران احمد، فواد احمد چودھری، شیخ رشید احمد، شہباز گل اور قاسم سوری کی ایما پر اعانت اور سازش مجرمانہ فعل ہے۔ مقدمے میں الزام عائد کیا گیا کہ چند پاکستانی شہر پسندوں کا وفد سعودی عرب کیا گیا تھا اور اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے جو دوران تفتیش پیش کر دی جائے گی۔ درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اس سازش میں شریک ہونے کے لیے ایک وفد برطانیہ سے سعودی عرب پہنچا اور بطور ثبوت ان کی ویڈیو بھی دوران تفتیش
پیش کر دی جائے گی۔ فیصل آباد میں پولیس کی جانب سے تصدیق کی گئی کہ مقدمہ درج کر لیا گیا اور اس ابتدائی اطلاعی رپورٹ پر تفتیش کی جائے گی، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وقوع کیا ہے، کہاں پر ہوا اور کیسے ہوا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اس مقدمے کو خارج کرنا ہے یا زیر تفتیش رکھنا ہے۔